بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ رمضان کے دنوں میں اچانک آپ کا دل کسی خاص دعا کی طرف بہت زیادہ مائل ہو جاتا ہے؟ کہ ایسا ہوا ہے کہ آپ بار بار ایک ہی چیز اللہ سے مانگ رہے ہوں اور دل کہہ رہا ہو کہ یہ دعا خالی نہیں جائے گی؟ اگر ہاں تو آج کی گفتگو آپ کے لیے ہے، کیونکہ رمضان میں ایک ایسی نشانی ظاہر ہوتی ہے جو اس بات کا اشارہ ہو سکتی ہے کہ آپ کی من پسند چیز آپ کے نصیب میں لکھی جا چکی ہے۔ رمضان صرف روزہ رکھنے کا نام نہیں، یہ وہ مہینہ ہے جس میں زمین سے زیادہ آسمان آباد ہوتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب بندہ اپنے رب کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کی شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، اور رمضان میں یہ قرب اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ رمضان میں مانگی گئی دعا عام دنوں کی دعا جیسی نہیں ہوتی۔ یہ مہینہ قبولیت کا موسم ہے۔ پہلی نشانی دل کا بار بار ایک ہی دعا کی طرف جانا۔ اب اصل بات سنیں کہ اگر رمضان میں آپ کا دل بار بار ایک ہی چیز کی طرف مائل ہو رہا ہے، اگر آپ سحری میں، افطاری میں، تہجد میں، تراویح کے بعد ہر وقت ایک ہی خواہش زبان پر لا رہے ہیں، تو یہ صرف اتفاق نہیں ہوتا، یہ اس بات کی نشانی ہو سکتی ہے کہ اللہ نے آپ کے دل میں اس دعا کو ڈال دیا ہے۔ یاد رکھیں، ہر خواہش دل میں نہیں ڈالی جاتی۔ بعض خواہشیں نفس کی ہوتی ہیں، لیکن کچھ خواہشیں اللہ خود دل میں ڈالتا ہے تاکہ بندہ مانگے اور پھر اسے عطا کیا جائے۔ کیوں دل بے چین ہو جاتا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ میں کیوں اتنا بے چین ہوں؟ میں کیوں اسی چیز کے لیے بار بار رو رہا ہوں؟ یہ بے چینی بھی ایک اشارہ ہو سکتی ہے، کیونکہ جب اللہ کسی بندے کو دینا چاہتا ہے تو پہلے اس کے دل میں طلب پیدا کرتا ہے۔ طلب کے بغیر عطا کا لطف نہیں۔ جیسے پیاس کے بغیر پانی کی قدر نہیں، ویسے ہی طلب کے بغیر نعمت کی مٹھاس محسوس نہیں ہوتی۔ دل کی نرمی قبولیت کا دروازہ۔ ایک اور اہم بات، اگر آپ محسوس کریں کہ رمضان میں آپ کا دل نرم ہو گیا ہے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے ہیں اور دعا کرتے وقت دل کانپتا ہے، تو سمجھ لیجئے دروازہ کھل چکا ہے، کیونکہ سخت دل سے مانگی گئی دعا اور نرم دل سے مانگی گئی دعا میں فرق ہوتا ہے۔ رمضان دل کو نرم کر دیتا ہے، اور جب دل نرم ہوتا ہے تو دعا سیدھی عرش تک پہنچتی ہے۔ ایک اور بات یاد رکھیں کہ ہر من پسند چیز فوراً نہیں ملتی۔ کبھی اللہ تعالیٰ فوراً دے دیتا ہے، کبھی تھوڑا انتظار کرواتا ہے، اور کبھی اس سے بہتر چیز عطا کرتا ہے۔ لیکن اگر رمضان میں آپ کی دعا میں مستقل مزاجی آ جائے، اگر آپ تھکنے کی بجائے اور زیادہ مانگنے لگیں، تو یہ بہت بڑی نشانی ہے، کیونکہ عام دنوں میں انسان چند دن مانگ کر چھوڑ دیتا ہے، لیکن رمضان میں جو شخص مسلسل مانگتا رہے وہ دراصل اللہ کے قریب ہو رہا ہوتا ہے۔ دل سے نکلی ہوئی بات سوچئے کہ اگر اللہ آپ کو وہ چیز دینا ہی نہ چاہتا تو کیا وہ آپ کو اتنی شدت سے مانگنے کی توفیق دیتا؟ یہ مانگنا ہی رحمت کی علامت ہے، یہ بے چینی ہی امید کی کرن ہے۔ آپ نے رمضان میں کسی چیز کے لیے دعا شروع کی اور اچانک حالات آہستہ آہستہ بدلنے لگے، راستے کھلنے لگے، لوگوں کے دل نرم ہونے لگے، یا وہ رکاوٹیں جو دیوار بنی ہوئی تھی کمزور ہونے لگیں۔ اگر ایسا ہو رہا ہے تو ہو سکتا ہے آپ کی دعا راستے میں ہو۔ جب اللہ دینا چاہتا ہے تو اسباب پیدا کرتا ہے۔ یاد رکھیں، اللہ جب کسی بندے کو کچھ عطا کرنا چاہتا ہے تو صرف نتیجہ نہیں دیتا، بلکہ اس کے اسباب بھی پیدا کرتا ہے۔ رمضان میں اگر آپ دیکھیں کہ آپ کو اچانک نئی امید مل رہی ہے، ناممکن چیز ممکن لگنے لگی ہے، دل میں یقین بڑھ رہا ہے اور مایوسی کم ہو رہی ہے، تو یہ سب خالی اشارے نہیں ہوتے، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہو سکتے ہیں کہ اللہ نے آپ کی تقدیر میں وہ چیز لکھ دی ہے، بس وقت کا انتظار ہے۔
دوسری نشانی ہے دعا میں لذت محسوس ہونا۔ ایک اور اہم نشانی یہ ہے کہ آپ کو دعا میں سکون اور لذت آنے لگے۔ پہلے آپ صرف الفاظ دہراتے تھے، لیکن اب آپ دل سے مانگ رہے ہیں۔ پہلے دعا رسم تھی، اب دعا رشتہ بن گئی ہے۔ جب دعا عبادت سے بڑھ کر دل کی کیفیت بن جائے تو سمجھ لیجئے قبولیت قریب ہے، کیونکہ اللہ بندے کو پہلے اپنے قریب کرتا ہے پھر عطا کرتا ہے۔ آزمائش کا آنا بھی نشانی ہو سکتا ہے۔ یہ بات سن کر شاید آپ حیران ہوں، کبھی کبھی دعا کے بعد مشکلات بڑھ جاتی ہیں، رکاوٹیں زیادہ ہو جاتی ہیں، لیکن یہ ہمیشہ انکار کی علامت نہیں ہوتی۔ کبھی اللہ آپ کو اس نعمت کے قابل بنانے کے لیے آزمائش دیتا ہے۔ جیسے سونا آگ میں تپ کر خالص بنتا ہے، ویسے ہی بندہ آزمائش سے گزر کر مضبوط ہوتا ہے۔ اگر رمضان میں دعا کے ساتھ صبر بھی آ جائے تو یہ بہت بڑی نشانی ہے۔ وہ غلطیاں جو قبولیت کے قریب جا کر محروم کر دیتی ہیں۔ بعض لوگ دعا تو مانگتے ہیں لیکن دل میں شک رکھتے ہیں۔ یاد رکھیں، شک دعا کی طاقت کم کر دیتا ہے۔ اسی طرح حرام کمائی، کسی کا دل دکھانا، والدین کی ناراضی اور دل میں کینہ رکھنا، یہ سب چیزیں قبولیت کی راہ میں رکاوٹ بن سکتی ہیں۔ رمضان صرف مانگنے کا مہینہ نہیں بلکہ دل صاف کرنے کا مہینہ بھی ہے۔ ایک گہری حقیقت: اگر آپ کی من پسند چیز واقعی آپ کے نصیب میں ہے تو وہ آپ تک آ کر رہے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اللہ سے جڑے رہیں۔ کبھی ایسا نہ ہو کہ نعمت مل جائے اور آپ دینے والے کو بھول جائیں۔ رمضان ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ اصل کامیابی نعمت نہیں بلکہ اللہ کی رضا ہے۔ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ دعا مانگنے کے بعد بھی مسئلہ وہی ہے، حالات وہی ہیں، لیکن دل میں ایک عجیب سا سکون آ گیا ہے؟ بظاہر کچھ نہیں بدلا لیکن اندر کچھ بدل گیا ہے۔ اگر ایسا ہو رہا ہے تو ہو سکتا ہے آپ کی دعا قبولیت کے راستے پر ہو۔ تیسری اور سب سے طاقتور نشانی دل کا مطمئن ہو جانا۔ رمضان میں جب بندہ مسلسل ایک چیز کے لیے دعا کرتا ہے اور پھر اچانک اس کے دل میں اطمینان آ جاتا ہے تو یہ بہت بڑی علامت ہے، کیونکہ اصل معجزہ حالات کا بدلنا نہیں بلکہ دل کا بدلنا ہے۔ جب اللہ کسی بندے کی دعا سن لیتا ہے تو سب سے پہلے اس کے دل میں سکون اتارتا ہے۔ یہ سکون ایسے ہوتا ہے جیسے کسی نے دل پر ہاتھ رکھ کر کہہ دیا ہو، فکر نہ کرو میں ہوں، کیونکہ سکون سب سے بڑی نشانی ہے۔ کیونکہ اگر چیز نہ بھی ملے تو دل مطمئن ہو جائے تو سمجھ لو اللہ نے تمہیں اپنے قریب کر لیا، اور جب اللہ قریب ہو جائے تو دنیا کی ہر چیز چھوٹی لگنے لگتی ہے۔ رمضان اسی قرب کا مہینہ ہے۔ اگر تمہاری دعا کے بعد تمہارا ایمان بڑھ جائے، تمہاری نماز میں خشوع آ جائے، قرآن سے محبت بڑھ جائے، تو یقین کرو تم خسارے میں نہیں ہو۔ قبولیت ہمیشہ ویسی نہیں ہوتی جیسی ہم سوچتے ہیں۔ یاد رکھو، ہم ایک چیز مانگتے ہیں لیکن اللہ اس سے بہتر چیز تیار کر رہا ہوتا ہے۔ ہم جلدی میں ہوتے ہیں، اللہ حکمت میں ہوتا ہے۔ کبھی قبولیت فوراً ملتی ہے، کبھی وقت لے کر ملتی ہے، اور کبھی آخرت کے لیے ذخیرہ ہو جاتی ہے۔ لیکن رمضان میں جو آنسو گرتے ہیں وہ ضائع نہیں ہوتے۔ ایک اہم عمل جو دعا کو تیزی سے قبولیت تک پہنچاتا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری من پسند چیز واقعی نصیب بن جائے تو 3 کام لازم کر لو۔ دعا سے پہلے اور بعد میں اللہ کی حمد۔ رمضان میں جب یہ 3 چیزیں دعا کے ساتھ مل جاتی ہیں تو دعا کی تاثیر کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ اصل نشانی یہ نہیں کہ تمہاری چیز مل گئی یا نہیں، اصل نشانی یہ ہے کہ تم اللہ سے جڑ گئے ہو۔ اگر رمضان میں تمہارا تعلق مضبوط ہو گیا تو سمجھ لو تم کامیاب ہو گئے، کیونکہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، اور جب اللہ کسی کا ہو جائے تو اس کی من پسند چیز بھی اس سے دور نہیں رہتی۔ آئے چند لمحوں کے لیے دل کو دنیا سے ہٹا دیں، آنکھیں بند کریں اور یقین کے ساتھ اپنے رب کے حضور جھک جائیں۔
کیونکہ ممکن ہے یہی لمحہ قبولیت کا ہو۔ اے اللہ، تو دلوں کے حال جاننے والا ہے، تو ہماری خاموش دعاؤں کو بھی سنتا ہے اور ہمارے آنسوؤں کی زبان بھی سمجھتا ہے۔ یا رب، اگر ہماری کوئی من پسند چیز ہمارے لیے خیر ہے، ہماری دنیا اور آخرت کے لیے بہتر ہے، تو اسے ہمارے نصیب میں آسانی کے ساتھ لکھ دے۔ اے اللہ، اگر وہ چیز ہمارے لیے نقصان دہ ہے تو ہمارے دل سے اس کی محبت نکال دے اور اس سے بہتر چیز عطا فرما۔ یا رب العالمین، رمضان کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے دلوں کو نرم کر دے، ہماری دعاؤں کو رد نہ فرما۔ اے اللہ، ہمیں وہ عطا کر جو ہم مانگ رہے ہیں، یا ہمیں وہ دے دے جو ہمارے حق میں بہتر ہے۔ ہمارے والدین پر رحم فرما، ہماری اولاد کو نیک بنا، ہماری روزی میں برکت عطا فرما، ہماری پریشانیوں کو آسانیوں میں بدل دے۔ یا رب، ہمیں اپنی رضا نصیب فرما، کیونکہ اگر تیری رضا مل گئی تو سب کچھ مل گیا۔ اے اللہ، ہمیں ایسا یقین عطا فرما کہ ہم ہر حال میں تیرا شکر ادا کریں، اور جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ایمان کی حالت میں جائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ پیغام پسند آیا ہو تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔